ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ عمرو بن عاص اور ان کے ساتھ ایک شخص قریش مکہ کا سفیر بن کے نجاشی کے دربار میں گئے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، عادل، نیک صفت، حق گو، حق بولنے والا، حق قبول کرنے والا شخص تھا، نڈر اور بے باک تھا۔ تو قریش مکہ نے جن لوگوں کو بھیجا وہ مکمل سیاستدان اور دنیاوی حوالے سے بڑے مدبر لوگ تھے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں پیسہ، تحائف، تحفے لیے اور جا کر نجاشی کے جتنے بھی وزیر تھے، مشیر تھے اور علماء تھے ان کو تحائف پیش کیے، تحفے دیے، ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا، متحد کر لیا، سوچ کے اندر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اب چاہتے وہ کیا تھے کہ جتنے بھی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ آئے ہیں، جنہیں یہاں امن اور سکون کی زندگی نصیب ہونے لگ گئی ہے، ان کو نجاشی ہمارے حوالے کر دے اور ہم انہیں واپس لے جائیں اور جا کر اذیت ناک سزائیں دیں، تاکہ نہ ان کا مکہ میں کوئی پرسان حال ہو اور یہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ اب اپنی طرف سے انہوں نے انتظامات سارے کر لیے، وزیروں کو بھی تحفے دے دیے، مشیروں کو بھی، علماء کو بھی، جو اس کے پاس پادری بیٹھتے تھے، عیسائی علماء بیٹھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر اور اپنے فیصلے پر بڑا غالب ہے۔ انسان منصوبہ بندیاں کرتا رہ جاتا ہے اور وہ حکم جاری کر دیتا ہے، اور بندے کی منصوبہ بندیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ کام نہیں آتی۔ مولا علی کا ایک فرمان بھی ہے، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اذا حلت المقادیر ضلت التدابیر، کہ جب اللہ کی تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو پھر تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں۔ جب تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں، تدبیروں کا کچھ نہیں بنتا، تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر نازل ہونی تھی، تدبیریں اللہ نے ناکام کر کے دکھانی تھی۔ اب جیسے ہی عمرو بن عاص نجاشی کے پاس پہنچا، چونکہ دوست بھی تھا، دیرینہ پرانا دوست تھا، اس نے پراتفاق استقبال کیا، بڑا والہانہ استقبال کیا، گرم جوشی سے ملا، اس نے تحائف پیش کیے، بادشاہ کو بھی اس نے قبول کر لیے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہمارے کچھ احمق بے وقوف لوگ معاذ اللہ مکہ سے نکل کر آپ کے یہاں آگے ہیں، نہ وہ ہمارے دین پہ ہیں نہ وہ تمہارے دین پہ، ایک نیا ہی دین انہوں نے شروع کیا ہے، اور اگر آپ انہیں سختی نہیں کریں گے اور ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو یہاں بھی دین اپنا پھیلائیں گے، جس سے بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، باپ بیٹے میں تفریق ہو جائے گی، رشتہ داروں میں کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا، جدا جدا ہو جائیں گے، جیسے مکہ میں ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی ہے، تو وزیر مشیر چونکہ پہلے اس کے ہم نوا بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ایکا کر لیا تھا، متحد ہو گئے تھے، اس کی آواز اور ہاں میں ہاں ملانے والے بن گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہے، آپ ان کو ان کے حوالے کریں، یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ان کے بارے زیادہ بہتر جانتے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہ سمجھیں اذا حلت المقادیر ضلت التدابیر، کہ جب تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں۔ بادشاہ نے تمام وزیروں کی ہاں بھی سنی، ووٹ بھی دیکھا، مشیروں کا بھی، علماء کا بھی، لیکن سب کو سننے کے باوجود اس نے کہا نہیں نہیں، میرے ملک میں جو پناہ لے، جب تک میں اس کا موقف نہ سن لوں میں ان کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا، میں ان کو تمہارے حوالے
نہیں کر سکتا جب تک میں ان کا موقع بھی نہ سن لوں وہ کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کے آئے. کوئی تو پریشانی ہوگی نا انہوں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا, اپنا گھر بار کیوں چھوڑا, اتنی دور حبشہ میں کیوں آگے. جب تک میں ان کو نہ سن لوں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا صبح ان کو بلایا جائے. اب جب عمرو بن عاص نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہے, اس نے پینترا بدلا اور کہا کہ دیکھیے آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ ان کو بلایا جائے تاکہ ان کا تکبر, ان کا غرور اور ان کی گمراہی آپ پر واضح ہو جائے. آپ دیکھیے گا کل جب وہ آئیں گے وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے, آپ کو سجدہ, ان کا تکبر یہاں سے واضح ہوگا, وہ آپ کو سجدہ نہیں کریں گے, دیکھیے گا. اور نہ آپ کے جو شاہانہ انداز سلامی ہوتے ہیں, جو سلامی دینے کے انداز ہوتے ہیں بادشاہانہ, نہ ویسے آپ کو سلامی پیش کریں گے. آپ بلا کے انہیں دیکھ لیں, ان کی گمراہی اور تکبر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. نجاشی نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا, طلب کیا جائے انہیں. اب جب خبر پہنچی صحابہ کرام تک کہ نجاشی کے پاس قریش مکہ کی طرف سے ایک سفیر آیا ہے, حضرت عمرو بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ابھی, تو عمرو بن عاص آیا ہے اور بڑا سیاسی آدمی ہے, تو یہ تو بادشاہ کو اپنا ہم نوا بنا لے گا, اپنی ہاں میں ہاں ملانے والا بنا لے گا. اب کیا بنے گا؟ تو سب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے اس گھر کا ایک فرد بھی ہمارے اندر موجود ہے. حضور کے اہل بیت میں سے شخص جب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہماری وکالت کرے گا. اہل بیت وکالت کے لیے ہیں تو پریشانی کس چیز کی؟ حضرت جعفر بن ابی طالب, مولا علی کے سگے بھائی جعفر بن ابو طالب, انہوں نے کہا جعفر ہم آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے کا ہم نے دین قبول کیا, آپ ہماری وکالت کریں اور بادشاہ کے سامنے دلائل پیش کریں. حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کو قبول کر لیا, فرمایا ٹھیک ہے میں جانوں اور میرا کام جانوں. اب جب کل جمع ہوئے تو واقعی ایسا ہوا, حضرت جعفر بن ابی طالب نے سجدہ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا, نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے تعظیمی سجدہ کیا. اس نے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا بادشاہ سلامت, کیسے متکبر لوگ ہیں, اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا, نہ اس کی جماعت نے آپ کو سجدہ کیا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ, ہم اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا نظریہ, کس وجہ سے تم مکہ چھوڑ کے آئے ہو, کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کا خطاب سنیے. فرمایا اے نجاشی, اے بادشاہ, ہم جاہل قوم تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, بدکاریاں کرتے, اپنے قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے, جس سے معمولی سی بات کے اوپر لڑ پڑتے تو خون ریزی ہو جاتی اور دہائیوں تک خون بہتا رہتا. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر, چھوٹے چھوٹے معاملات, نزاعات اور اختلافات کی بنیاد پر دہائیوں تک لڑائیاں, فسادات اور خون بہتا رہتا اور دنگے جاری رہتے. اور کہا ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ غریب کو کھا جاتا, غریب کو ہمارے ہاں زندگی گزارنے کا یارہ نہ تھا, اجازت نہ تھی. اور جو ہمارے غلام ہوتے, جو ہمارے متحت ہوتے, ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. جو لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تو ان سے تو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا. ہمارا حال نہ گفتہ بے تھا, بیان کے قابل نہیں تھا. ہم اخلاقی برائیاں ہوں, اعمالی برائیاں ہوں, عروج پہ تھے برائیوں کے حوالے سے. پھر اللہ کو ہم پر ترس آیا اور اس نے ہمارے اندر ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اور وہ رسول ایسا جس کا حسب نسب ہم میں سب سے اعلیٰ, ستھرا اور نفیس حسب نسب ہے, جس کے حسب نسب پر کوئی کلام کر سکتا, کوئی بات کر سکتا. بھئی دور جاہلیت تھا نا, جہاں بدکاریاں عام تھی, زنا عام تھا, حسب نسب کہاں درست رہتے تھے. لیکن کہا اللہ نے رسول کو جس حسب نسب میں بھیجا
اس کا حسب نسب پکیزہ اور اعلیٰ اور نفیس حسب نسب، اور اس کے حسب نسب پر کوئی انگلی اٹھانے والا اس رسول کی صداقت کے ہم گواہ، امانت کے ہم گواہ، عفت و طہارت کے ہم گواہ، اس کے کردار اور اخلاق کے ہم گواہ تھے۔ وہ ہمارے پاس رسول تشریف لایا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس وحدہ لا شریک کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو خدا مت مانو، اس کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہ کرو، ماتھا نہ ٹیکو، صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ اور اس نے ہمارے گلے سے سینکڑوں خداؤں کی جو ایک بندگی کا طوق تھا اس کو توڑ کر ہماری گردن سے اتار دیا، اور ایک خدائے واحد کی بندگی اور غلامی کا طوق ہمارے گلوں میں ڈالا۔ اس نے ہمیں امانت سکھائی، دیانت سکھائی، خیانت سے روکا، حسن سلوک کا درس دیا، غریبوں، مساکینوں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا۔ اس نے حلال کی تلقین کی، حرام سے بچنے کی تلقین کی، سچ بولنے کی تلقین کی، جھوٹ سے اجتناب کا درس دیا، خون ریزی، قتل و غارت، فسادات سے اجتناب کا درس دیا، ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کرنے کا درس دیا، ہمیں روزہ رکھنے کا درس دیا۔ الغرض خطبہ حضرت جعفر بن ابی طالب جاری تھا اور پورے نجاشی کے دربار کے اوپر سحر طاری تھا، ایک جادو سا طاری تھا۔ بھئی خطابت تو نبی کے گھرانے کی لونڈی ہے نا، خطابت تو بنو ہاشم کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو پھر ہیرے اور موتی رول دیتے ہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کا خطاب جاری ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے، اور نجاشی ہمتن گوش ہو کے پورے جسم کو کان بنا کے ان کا خطاب سن رہا ہے۔ اب جب اس نے خطاب سنا، خطاب بولیے، سنا حضرت جعفر بن ابی طالب کا، تو بادشاہ نے پوچھا اچھا تم پھر مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ تم اس رسول پر ایمان لے آئے۔ کہا ہاں، اگلی کہانی بھی سنیے۔ ہم جب اس رسول پر ایمان لائے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمارا جرم اتنا تھا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، خدائے واحد کو پوجنا اور عبادت کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے اس جرم کی ہمیں یہ سزا ملی کہ تمام اہل مکہ ہمارے دشمن بن گئے، ہمارے خلاف ہو گئے، ہمارے کمزوروں کو سزائیں دی گئی، ہمارے طاقتوروں سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں درجنوں بلکہ ہزاروں تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور خصوصاً آپ کے اہل بیت بنو ہاشم، ان سے بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بھی، مالی بھی، خاندانی بھی، ہر حوالے سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کہ ہم اس رسول پر ایمان لائے، اس کی ہمیں انہوں نے سزا یہ دی، کمزوروں کو مارا، تشدد کیا، کئی شہید ہو گئے، کئی معذور ہو گئے، کئیوں کی پیٹھوں پر اب بھی نشان باقی ہیں، کئیوں کے جسم پر ہمیشہ کے لیے نشان پڑ گئے سزائیں سہ سہ کر۔ اے بادشاہ، جب ہم اتنے ستائے گئے اور اتنا ظلم کا شکار کیے گئے تو ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا جاؤ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرے گا، اگر تم نے اس کی پناہ لی تو وہ کبھی بھی تمہیں خائب و خاسر اور گھاٹے میں جانے نہیں دے گا۔ بس اے بادشاہ، ہم اپنے رسول کے کہنے پر تمہارے ملک میں آ گئے، اب معلوم نہیں تم ہمارے رسول کے گمان کو سچا ثابت کرو گے یا غلط ثابت کرو گے۔ اب جب نجاشی نے یہ سنا، اللہ اکبر، وہ تڑپ گیا، کہنے لگا کیا واقعی آپ کے رسول نے میرے بارے یہ کہا ہے؟ واقعی میرے بارے یہ کہا ہے؟ کہا بل رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایک سچے بادشاہ ہو، عدل کرنے والے بادشاہ ہو، تمہاری رایا میں کسی پہ ظلم کیا جاتا نہیں، کوئی مظلوم تمہاری پناہ لے لے تو تم اسے پناہ سے محروم نہیں کرتے۔ اس نے سنا، وہ تڑپ گیا، کہنے لگا جاؤ میرا ملک تمہارے لیے حلال ہے، جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، جو تم پر انگلی اٹھائے گا وہ میرے گریبان کو پکڑنے والا شمار ہوگا۔
جو تم پر انگلی اٹھائے گا میں اسے تازیانے لگاؤں گا، جو تمہیں تانا دے گا میں اس پر کوڑے برساؤں گا، جاؤ میں تمہارے خلاف کسی رشوت کو قبول کرنے والا ہرگز نہ ہوں گا۔ اس نے کہا عمر کیا تم ان لوگوں کے خلاف میرے پاس رشوت لے کے آئے تھے؟ پکڑو اپنے سارے تحفے، پکڑو، نکلو ابھی دربار سے۔ نکال دیا اور ان سے کہا جاؤ میری زمین تمہارے لیے حلال ہے، جہاں رہنا چاہتے ہو آزادی سے رہو، جیسے عبادت کرنا چاہتے ہو آزادی سے عبادت کرو۔ اب جب یہ چلے گئے تو عمر بن عاص انہوں نے ایک اور تدبیر سوچی، کہنے لگے اے بادشاہ میں آپ کو ایک اچنبے اور حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا یہ جن کو تم نے بڑا نیک سمجھا ہے نا، یہ تمہارے رسول حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم سن بھی نہیں سکتے، تم سن بھی۔ اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا بالکل۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر کل انہیں طلب کرو، ان سے سنتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے کیا موقف رکھتے ہیں اور حضرت مریم کے بارے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کل ان کو حاضر کیا جائے۔ عمر بن عاص پھر خوش ہو گئے کہ واہ ایک موقع پھر سے مل گیا، ایک موقع پھر سے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن جب پھر ایلچی بادشاہ کا آیا پیغام لے کے کہ دربار میں حاضر ہوں، پھر سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ماجرا ہے؟ کل تو انہوں نے کہا تھا جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، تمہیں کوئی تنگ کرنے والا، آج پھر طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کل بھی اہل بیت کا دامن پکڑا تھا، اللہ نے مشکل سے نجات دے دی تھی، آج بھی ہم اپنے نبی کے اہل بیت کو آگے کرتے ہیں، آج کی مشکل بھی اللہ آسان کر دے گا۔ جعفر بن ابی طالب آگے لگے، پیچھے تمام صحابہ کرام جو حبشہ جا چکے تھے، ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، تو چلے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا مجھے ایک خاص خبر ملی۔ کہا جی کیا؟ کہا آپ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے اچھا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ کہا ہم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے۔ بادشاہ نے کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمارے نبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہیں، جو اس نے اپنی خاص بندی حضرت مریم، کواری مریم، بتول مریم، عذراء مریم، پاکیزہ طیب و طاہرہ مریم کی طرف جو اللہ پاک نے القاء کیا کلمہ روح، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور ان کی والدہ طیب و طاہرہ اور سیدہ مریم ہیں۔ جب یہ کہا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نجاشی کی آنکھوں سے۔ ایک روایت میں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم پڑھی۔ کیا پڑھی؟ اب جب قرآن سنا نا نجاشی نے، پہلی مرتبہ قرآن سنا نجاشی، ٹپ ٹپ آنسو اس کے گرنے لگ گئے، ایسے آنسو قطرے بن کے گرنے لگ گئے۔ قرآن سنا نجاشی، سورہ مریم جب سنی اس نے نیچے سے ہاتھ مارا، ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے علماء اور عمر بن عاص کو دکھا کے کہنے لگا نجاشی اللہ کی قسم، جو ان کے رسول نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے کہا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس تنکے جتنے بھی نہ زیادہ ہیں نہ کم ہیں، جو ان کے نبی نے بیان کیا ہے خوبہو وہی حق ہے، نہ اس سے زیادہ ہے عیسیٰ و مریم، نہ اس سے کم ہے عیسیٰ و مریم، جو بیان کیا حق اور سچ بیان کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا مجھے معاف کرنا، آئندہ تمہیں زحمت نہیں ہوگی، جاؤ میرے ملک میں جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، آئندہ کوئی تمہیں تکلیف دے گا؟ بولیے نہیں۔ یہ اور تمام جو سفیر کے ساتھ لوگ گئے تھے خائب و خاسر گاٹے میں پڑے ہوئے مکہ لوٹ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حبشہ میں اسلام کو عروج دینا شروع کر دیا۔